حضرات آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 کو، جو ایک چھوٹی آیت ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج الحمدللہ 13واں رکوع مکمل ہو گیا ہے تیسرے پارے کا، اور آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، واو کے معنی اور جی مکر، دیکھیے اردو میں تو اس کا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا مکر کرنا، تو اردو میں تو اس کے برے معنی لیے جاتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے معنی ہیں خفیہ تدبیر کرنا، خفیف لطیف ایسی تدبیر کرنا کہ دشمن کو پتہ بھی نہ چلے کہ کام ہو گیا۔ واو کے معنی تو اور ہیں۔ مکر اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے تدبیر۔ واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ آگے جمع کی، جی جمع کی جو باقی علامتیں ہیں وہ بھی ذرا دہرا دیجئے۔ واو الف، واو نون، یا نون کے نون پر زبر، بالکل ٹھیک، واو الف، واو نون اور یا نون کے نون پر زبر۔ ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت کلمے کے آخر پر آ جائے تو پھر وہ کلمہ واحد نہیں رہتا، وہ کلمہ جمع بن جاتا ہے۔ اور الف نون اور یا نون کے نیچے زیر، یہ تین علامتیں مثنیٰ یا تثنیہ کی ہیں، یعنی عدد میں دو کے لیے۔ وَمَكَرُوا، اور وہ خفیہ چالیں چلتے ہیں، وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، واو کے معنی اور، مکرا چال چلا، اللہ۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ بھی چال چلتا ہے۔ واللہ، واو کے معنی اور، اللہ میں نے اللہ، لفظ اللہ تو سرائکی میں، پنجابی میں، سب زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ خیر، خیر میں نے بہترین، جی بہت اچھی بہترین، الماکرین چال چلنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ تو الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا، یعنی جیسی چال وہ چلتا ہے، جیسی تدبیر وہ کرتا ہے، ایسی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یا نون آخر میں جمع کی علامت ہے۔ باقی کلمہ رہتا ہے مکر، لیکن یہ ہے ماکر، ماکر فاعل، یہ فاعل کے وزن پر ہے، فعل کے معنی کام کرنا، فاعل کام کرنے والا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اب اس کو ذرا دیکھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو گمراہی سے نکالنا چاہتے تھے، جو کفر وہ اپنے پروہتوں کے پیچھے لگ کر، اپنے حکمرانوں کے پیچھے لگ کر، سرداروں کے پیچھے لگ کر، اور بڑی بڑی سلطنتوں اور اس وقت کی تہذیبوں کے پیچھے لگ کر عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر جو وہ کفر کر رہے تھے، تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام انہیں نکالنا چاہتے تھے۔ وہ اقامت دین چاہتے تھے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتے تھے، بندوں کو ان بندوں کے چنگل سے، غلامی سے نکال کر، آزاد کر کے ایک اللہ کی بندگی اور غلامی میں وہ دینا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے کام میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک بات تو آپ پہلے سمجھ چکے پچھلی آیت میں، کہ اپنی ذات تک دین کو رکھنا، اپنی ذاتی اصلاح تک محدود رہنا، یہ بھی اچھا، لیکن
جو آدمی اپنی آپ کو نیکی کے راستے پہ رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو صالحیت پر قائم رکھتے ہوئے وہ تبلیغ دین اور اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہو جائے یا شامل ہو جائے ایسی تحریک میں، اس کو اللہ نے قرآن میں انصار اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اس سے بڑا مقام کوئی اور نہیں ہے ایک بندے کے لیے، اس سے بڑا مقام اور کوئی نہیں ہے۔ عابد کی عبادت، زاہد کا زہد و تقوی، اور یہ سب پیچھے ہیں۔ یہ اقامت دین، تبلیغ دین، لوگوں تک دین کو پھیلانا، قرآن کو پہنچانا، لوگوں کے اذہان و قلوب کو ٹھیک کرنے، طرز فکر، طرز عمل، طرز خیالات کو بدلنا، طرز سیاست، طرز معاشرت، طرز معیشت، طرز سیاست، طرز صلح و جنگ، طرز جہاد اور تمام طرز زندگی کو بدلنے اور انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والا انصار اللہ ہے، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا مسلمان ہو یا آج کے دور کا مسلمان ہو، جس طرح آج یہ بگڑا تگڑا دور آپ کے سامنے۔ اور ہم نے جو انصار اللہ بننا تھا، ہم تو اپنے گھروں کے اندر شیطان کو لے آئے، ہم نے اپنے گھر کے کلچروں کو ٹی وی اور موبائل اور کیبل سے اپنے گھر کو بھر دیا، اور اپنے بچوں کو ہم نے جو ہے خود جو ہے بربادی اور تباہی کے راستے پر ڈال دیا، اور گھروں کے اندر ایسی خاندانوں کے اندر خوشی اور غمی کے موقع پر ایسی رسموں کو ہم نے قائم کیا جو بالکل غلط۔ تو دیکھیں، جب حق کے لیے آپ اٹھیں گے، باطل کی سرکوبی کے لیے اٹھیں گے، شیطان کے تسلط کو توڑنے، شیطان کے راج کو ختم کرنے کے لیے جب آپ انصار اللہ بن کر، اللہ کے مددگار بن کر اٹھیں گے، دعوت کا کام کریں گے، اقامت دین کا کام کریں گے، گھر گھر جائیں گے، محلہ محلہ، بستی بستی جائیں گے، اپنے ہی ہمسائیگی میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی گھر سے آپ اس کام کو جب چلائیں گے، تو کیا شیطان ٹھنڈے پیٹوں آپ کے اس کام کو برداشت کر لے گا؟ شیاطین الجن بھی اور شیاطین الانس بھی، یعنی جو شیاطین جن ہیں وہ بھی، اور جو شیاطین الانس ہیں، انسان جو شیطان ہے، کیا وہ آپ کی اس تگ و دو کو پسند کریں گے، برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ اپنی طاقت کے مطابق، وہ جو ان کی استطاعت ہوگی اس کے مطابق آپ کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہی کام، یہی سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بنی اسرائیل نے سازشیں شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ سمجھنے والے، لا الہ الا اللہ مسیح روح اللہ پڑھنے والے، خود جو ہے ساز باز کر کے، کیونکہ اس وقت روم کا تسلط تھا، رومی تہذیب تھی، اور انہوں نے ان کے جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے سخت فتوے لگائے کہ یہ گمراہ ہے، یہ بے دین ہے، دین سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے۔ کبھی کہا کہ یہ تورات کو بدلنا چاہتا ہے، کبھی یہ الزام لگایا کہ یہ اقتدار چاہتا ہے۔ تو اس طرح کیسر روم کو انہوں نے اشتعال دلایا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور پھر پری پلان لوگوں کو بھیجا کہ ایسے سوالات عیسیٰ علیہ السلام سے کیے جائیں تاکہ کوئی بات ہاتھ آئے اور ہم اس بات کا بتنگڑ بنا کر کوئی جواز بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سزا دلوائیں، ان کو گرفتار کروائیں، اور ان کو جو ہے ان کا یہ کام بند ہو۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو سولی پہ چڑھانے اور پھانسی دینے اور ان کو باغی قرار دینے، ملک و ملت کا، دین کا، مذہب کا دشمن قرار دے کر اور تورات کا مخالف قرار دے کر جھوٹے پروپیگنڈے اور الزام لگائے گئے، اور ان کو سولی پہ چڑھانے کا پورا انتظام کیا گیا۔ پھر اللہ کی تدبیر، یہ ان کی تدبیر تھی اور بڑی خفیہ تدبیر تھی، پوری انڈر گراؤنڈ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پوری پلاننگ ہو رہی تھی، ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی تدبیر کیا تھی وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم کل سمجھیں گے، لیکن اصولی بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو اقامت دین کا کام ہے، تبلیغ دین کا کام ہے، اشاعت دین کا کام ہے، اللہ کے قرآن کو، دین کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرا دین غالب ہو، اللہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری باتیں دوسروں تک پہنچیں، اللہ یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ میری باتیں مانیں۔ تو یہ کام پھر کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اللہ کے اس کام کو جو بندہ کرنے کے لیے اٹھے گا وہ انصار اللہ ہے، وہ اللہ کا مددگار ہے۔ دیکھیے، خود آپ اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں، اس وقت آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ اس وقت 8 پارٹیسپینٹ شو رہے ہیں، پتہ نہیں پوری فیملیاں اگر ہوں ان کو پلس کریں تو شاید تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ گھروں میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں،
تو کہا یہ جاتا ہے کہ گھروں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کر قرآن سیکھتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے کبھی بھی. اور آپ کو پتہ ہے اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے تو گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ گھروں سے نکل کر لوگوں کو گھروں میں یہ کلاس پہنچائیں، یہ کلاس پہنچانے والے بن جائیں. پھر آپ کا مقام کیا ہوگا؟ انصار اللہ. اچھا، یہ آپ کے آگے آپ سے پوچھا جائے کہ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے کام میں میرا مددگار، تو کیا آپ یہ نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں کہ نحن انصار اللہ؟ نحن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، دونوں کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے. تو کیا آپ تیار ہیں نحن انصار اللہ کہنے کے لیے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح کہیں گے کہ اذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جاؤ اور لڑو، قاتلا تم دونوں جا کے لڑو، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا گھروں سے نکل کر دین کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے آپ کوئی جد و جہد کا کوئی شوق، کوئی فیصلہ، کوئی نحن انصار اللہ کا اعلان کرنے کے لیے کوئی ذہن آپ کے بنے، یا ابھی دیر ہے؟ سورہ آل عمران پہ تو ہم پہنچائے ہیں، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، فاتحہ مکمل ہو گئی. آپ سے میں پوچھتا ہوں انشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین میں میرا مددگار؟ تو آپ جواب میں نحن انصار اللہ کہیں. میں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا، کیا وہی حالات جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے آج اس امت کے وہی حالات بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے؟ کلمہ انہوں نے بھی نہیں چھوڑا تھا، کلمہ اس امت نے بھی نہیں چھوڑا. یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر تھے. تو یہ امت بھی آج دیکھ لیجئے کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر پر ہے، اس کا سارا نظام الٹ پلٹ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں من انصاری اللہ، کیا آپ یہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ نحن انصار اللہ؟ جی میں پھر پوچھتا ہوں اگر میری آواز نہیں آ رہی، من انصاری اللہ؟ جی انشاءاللہ. ہاں نہیں، نحن انصار اللہ آپ کہیں، نحن انصار اللہ. من انصاری اللہ، الحمدللہ. نحن انصار اللہ. تو دیکھیں یہ کام جب آپ کریں گے تو مقام کیا ہوگا؟ اللہ کا مددگار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے یہ لوگ جو اقامت دین، غلبہ دین کا کام کریں گے، وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے، انبیاء بنی اسرائیل کی طرح. کتنا بڑا پروٹوکول ہے یہ! جتنا بڑا پروٹوکول ہے اتنا ہی بڑا یہ کام اور بڑی ذمہ داری. اور انبیاء کے، بنی اسرائیل کے انبیاء کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. دیکھیں ان کی طرح ہوں گے، ان کی طرح ہوں گے. پھر حضور نے فرمایا کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جو اللہ کی راہ میں کسی ایک صبح یا کسی ایک شام کو نکلا تو اس کا یہ نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو گھروں میں بیٹھنے سے اقامت دین نہیں ہو سکے گی، غلبہ دین نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ کو یہ آن لائن سہولت دی جا رہی ہے، قرآن کی تفہیم کی، قرآن کی تعلیم کی، قرآن اللہ کی باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن آپ اٹھیے اور نکلیے اور دوسروں کے گھروں تک جا کر ان کے گھروں کے اندر اس کلاس کو، اس پیغام کو، اس نور کو، اس روشنی کو، اس دعوت کو، اس اللہ کی باتوں کو پہنچانے اور سکھانے اور ان کو اس طرف لگانے کے لیے لگ جائیے. اور جتنا بھی آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، کوئی ہفتے میں ایک دن یا روزانہ کا کوئی آدھا گھنٹہ یا ہفتے میں کوئی آدھا دن یا ہفتے میں کوئی ایک گھنٹہ، تو بہرحال فزیکلی طور پر آپ کو اس تحریک کو چلانا ہوگا، اس موومنٹ کو کرنا ہوگا، اور یہ اپنے قدموں کو، اپنے جسموں کو، اپنے زبان کو استعمال کرنا پڑے گا اپنی صلاحیتوں اس کام کے لیے. اللہ ہمیں اس نحن انصار اللہ کہنے میں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شیاطین الجن والانس کے تمام مکر و فریب سے اللہ محفوظ بھی رکھے، ان کی چالوں سے، ان کی تدبیروں سے. آج کل آپ دیکھ لیجئے کس قدر عورت مارچ کے نام پر حیا باختہ خواتین، بے حیا خواتین میدان کے اندر اتری ہوئی ہیں، اور مغرب یہ چاہتا ہے ان حیا باختہ خواتین کے ذریعے سے کہ اور مسلم معاشرے کی مسلم عورت کا حیا چھین لیا جائے
اور یہی وہ راستہ اور ذریعہ ہے شیطان کا اندر گھسنے کا، ان کو شیطان کا غلام بنانے کا۔ تو مین دروازہ یہی، وہ چاہتا ہے کہ جس بے حیائی کے سیلاب میں ہم بہہ گئے ان کو بھی بہا کے چھوڑیں۔ تو جس طرح ان کا بے حیائی کا اور ننگ دھڑنگ کا اور فحاشی اور برائی کا کلچر ہے، وہ یہی گند ہمارے ہاں بھی پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو چند خواتین ان کے ہتھیں چڑھی ہوئی ہیں جو اس ملک کے اندر افراتفری اور عورت کے حقوق نسواں کے نام سے، عورت کے حقوق کے نام سے وہ بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ لیکن الحمدللہ ایسی باحیا خواتین اسلام کی بیٹیاں ہیں جو میدان میں نکل کر حیا کے کلچر کو عام کر رہی ہیں، ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر ضرور لا الہ الا اللہ کا نظام آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا غلبہ ہوگا، اور یہ ایک دن یہ ملک نور لا الہ الا اللہ سے، نور لا الہ الا اللہ سے ضرور جگمگا اٹھے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے، کون انصار اللہ بنتا ہے۔ یہ کام جو کرے گا وہ اللہ کا مددگار، اور اس سے بڑا کوئی مقام اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو اللہ کے کرنے کا کام کرنے لگ جائے، جس کام کو اللہ نے کرنا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کام کرنے لگ جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔